ادب گاہے زیر آسمان از عرش ناسختر نفس گم کردہ می آیا جنید و با یزید یا فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، وہ آسمان کے نیچے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، از عرش ناسختر کہ جس کے آداب عرش کے آداب سے بھی نازک ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ نفس گم کردہ نہیں آیا جنید و با یزید یا حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی کو جانتے ہو؟ فرمایا جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے وہاں اونچا سانس لینا بھی بے ادبی، نفس گم کردہ نہیں آیا جنید و با یزید یا۔ تو میں صرف قرآن سے عرض کر رہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کیا واقعہ ہے۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں نے ایک نکتہ عرض کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث وہی ہے، وہ نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہ کوئی اور تبدیل کر سکتا ہے۔ آیات بھی وہی ہوتی ہیں، احادیث بھی وہی ہوتی ہیں۔ ہر بلے بوئے دی کا رست، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں نے حدیث سے فرض کرنی ہے کہ قریش نے جب حدیبیہ پر مقام حدیبیہ پر عروہ بن مسعود کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا اور جا کر کہا کہ ایک تو مسلمانوں کی جا کر وہاں سیکریسی لے کر آؤ اور وہاں ہم کے حالات کا جائزہ کر کے آؤ۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان آ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہیں کیا خبر کہ عروہ بن مسعود جائے نہ صحیح، گیا تو سیکریسی لینے تھا، اور جب نگاہ مصطفیٰ پڑی، اب پھر حدیث سنیے کیا کہتا ہے واپس آ کر۔ اسے وہ سیکریسی میں بھول گئی تھی، واپس آ کر کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، اس نے آ کر کہا فواللہ ما تلخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی ید رجل منہم۔ فرمایا اس نے آ کر کہا، رب العزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تم نے مجھے کہاں بھیجا تھا؟ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن نیچے پھینکتے ہیں، الا وقعت فی ید رجل منہم، صحابہ نیچے نہیں، الا وقعت فی ید رجل منہم، وہ اپنے ہاتھ پہلے پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ فدالہ کا بہن وجہہ وجلتہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ لعاب دہن تلی پر گرتا ہے، ہاتھ پہ گرتا ہے، کوئی اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتا ہے، کوئی اٹھا کر اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ ادب حد کے اندر ہے یا انلیمیٹڈ ادب ہے؟ کہ کسی سے جس قدر محبت ہو کہ اتنی تعظیم اور احترام کیا جائے کہ لعاب نیچے نہ گرنے دیا جائے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَمَرَ ابْتَدَرُوا أَمَرًا، اور فرمایا وہ تو ہر وقت سپاہیوں کی طرح اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جب کوئی حکم ملتا ہے دوڑ پڑتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے دوڑ پڑتے ہیں۔ دریا صحرا بھی نہ دیکھے ہمیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، وَإِذَا تَوَدَّا كَانُوا يَقْتَتِلُونَ وُضُوءَهُ، فرمایا جب وضو کرتے ہیں نا، اذا تودع كانوا يقتتلون وضوءه، ذرا کیفیات میں جا کر، ذرا اس تصور میں جا کر سوچئے۔ فرمایا اس نے جا کر کہا جب وہ وضو فرماتے ہیں كانوا يقتتلون وضوءه، صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجیں آپس میں تھم تھتا ہوں اور قدر و غالب کے فوجی تیار کھڑے
کھڑے ہوں، اس طرح وہ تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے مجھے وضو کا کوئی قطرہ، پہلے مجھے وضو، بھلا یہ کیفیت کوئی حد آئے؟ اور فرمایا یہ تو وضو کی بات ہے، یہ تو وضو کی بات ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم کے ارد گرد وہ کھڑے ہوتے ہیں، اذا تودع، جب وضو کرتے ہیں، کادوا یقتتلون وضوءہم، تو وہ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے جس طرح قتل کے لیے ایک دوسرے کے سامنے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وما یحدون، بڑے پرے کی بات کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لے، وما یحدون الیہم نظر تعظیما لہ، فرمایا یاد رکھ لو ان کے ہاں ادب کا کوئی پیمانہ نہیں، وما یحدون نظر الیہم، وما یحدون الیہم نظر تعظیما لہ، اور احترام اور تعظیم اس قدر کرتے ہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، نظر تعظیما لہ، کہ محبوب کے چہرہ اندر کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، چوری چوری یہی تو ادب اور محبت ہے کہ سامنے سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے ہیں تو کہیں چوری چوری سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اور عروہ بن مسعود نے جب یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد پتہ ہے اس نے کیا کہا ان سے؟ اس نے کہا رب العزت کی قسم، میں قیصر روم اور کسریٰ ایران کے درباروں میں گیا، میں وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا، اور فرمایا کہا رب العزت کی قسم، جتنا احترام اور تعظیم محمد کے غلام کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار کے اس قدر ادب و احترام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا حجامت کروا رہے تھے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ، فرماتے ہیں میں نے آقا کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی حجامت کر رہا ہے، اور اگلا منظر سنیے حدیث کے الفاظ، حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا آقا حجامت کروا رہے تھے اور صحابہ ارد گرد اس طرح کھڑے تھے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، جس طرح لوگ جہاد کے اندر ہیں، جس طرح لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اس طرح آقا کے ارد گرد کھڑے تھے۔ فرمایا وما یریدون ان تکاشعتم الا فی ید رجل منہم، وہ کعبے کا طواف بھی کرتے رہے اور اپنی چوریاں بھی پھیلائے رکھی۔ فرمایا رب العزت کی قسم، میرے آقا کا ایک منہ مبارک انہوں نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ وما یریدون ان تکاشعتم الا فی ید رجل منہم، وہ تو ایک منہ مبارک پر اپن چوریاں اور ہاتھ پھیلائے رکھے۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، اور یہ انلیمیٹڈ تعظیم ہے، یہ انلیمیٹڈ احترام۔ مجھے بات یاد آ گئی، میں نے عرض کیا کہ وہ ادب کس طرح کرتے تھے، وما یحدون الیہ نظر تعظیما لہ، کہ وہ تعظیم کی خاطر تو دیکھ نہیں سکتے نگاہ اٹھا کر، چوری چوری دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک صحابی کی حال میں کیفیت ناز کر کہ وہ کیسے آقا کو دیکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، مستدرک الحاکم میں روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بھی روایت فرمائی ہے یہ حدیث کہ صحابی رسول ہیں، اور روایت کس سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہ جہاں کبھی زندگی میں آقا نے آرام فرمایا، عبداللہ بن عمر خاک اٹھا کر اپنے منہ اور جسم پر ملتے تھے، وہ عبداللہ بن عمر۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول
جن کا نام نامی اس میں گرامی ابن شیم تھا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا آخری وقت آیا. جب وقت نزا آیا صحابہ گئے تو حالت کیا تھی؟ فبقا طویلتاً، آہوکات طوالت اختیار کر چکی تھی، اتنا رو رہے تھے کہ ہچکی لگ چکی تھی. فبقا طویلتاً، روتے روتے ہچکی لگ گئی تھی. صحابہ عیادت کے لیے گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا آخرت سے ڈر گیا ہے؟ قبر کے حسابوں کی طرف سے ڈر گیا ہے؟ تو صحابی نے کیا بیان فرمایا؟ صحابی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے آخرت اور قبر تک کوئی ڈر نہیں. اس صحابی نے فرمایا رب العزت کی قسم مجھے سب سے زیادہ آقا سے محبت تھی، اور سب سے زیادہ زندگی میں جو ہستی مجھے محبوب ترین تھی وہ خدا کے محبوب کی ہستی تھی، اور زندگی میں جس کی تعظیم اور احترام حد توڑ کر کیا وہ مصطفیٰ کریم کی ذات طیبہ تھی. فرمایا رو اس لیے رہا کہ ساری زندگی آقا کی غلامی، ساری زندگی خدمت میں گزر گئی، آقا کا مسار ہو گیا، اور اب میں بھی اس دنیا سے کوچ کرنے لگا. مگر فرمایا اگر مجھے آج کوئی پوچھے کہ آقا کا حلیہ مبارک کیسا تھا تو فرمایا حضور کا حلیہ نہیں بتا سکتا کہ ساری زندگی تعظیم کی خاطر مصطفیٰ کریم کے چہرہ اطہر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آقا کا خط و خال کیسے تھے، حسن و جمال کیسا تھا، تو فرمایا ساری زندگی ادب کی خاطر نگاہ اٹھا کے چہرہ اطہر کی ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتا. دور بیٹھا ہے غبارے نیل اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اور یہی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو کیسی عقیدت تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا. حدیث بعد میں سنا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے حبر و حاضر الامہ کے لقب سے نوازا تھا. امت محمدیہ کے سب سے بڑے مفسر اور محدث حبر و حاضر الامہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی سونا کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. مرد کے لیے سونا کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. فرماتے ہیں فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَاتَمًا مِنَ الذَّهَبِ یا خاتم من الذَّهَبِ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی. جب صحابہ نے دیکھا کہ آقا کو سونا پسند ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَاتَّخَذُوا خواتین من ذهب، کوئی جتنا ہی مفلس اور نادار نہ تھا گھر کا سارا سامان اٹھا کر بیچ دیا. دوسرے دن دیکھا تو ہر صحابی کی انگلی میں سونے. پتہ نہیں کیسے انتظام کیا، کیسے انتظام کیا. بس محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہنی، انہوں نے دلیل کو نہیں دیکھا کہ کیوں پہنی. دوسرے دن سارے صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں. جب آقا نے دیکھا کہ ساری مسجد میں ساروں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے سونے کو حرام قرار دیا. اپنی انگلی مبارک سے انگوٹھی نکالی اور اٹھا کر پھینک دی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بس حضور کا انگوٹھی اٹھا کر پھینکنا تھا جنہوں نے اتنے شوق سے بنوائی تھی. تصورات میں تو جائیے، پتہ نہیں کتنے شوق سے انہوں نے انگوٹھیاں بنوائی، صرف محبوب کی ادا سمجھ کر جس شوق میں بنوائی تھی بس حضور کی نکال کر پھینکنے کی دیر تھی. صحابہ نے انگوٹھیاں اتاری اور مسجد نبوی سے باہر پھینک دی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا دروازہ سونے سے صحابہ اٹھے اور گھر چلے گئے. کسی نے وہ انگوٹھی اٹھائی نہیں. یارو مرد کے لیے حرام تھا، عورتوں کے لیے تو جائز تھا نا. مرد کے لیے حرام تھا، اٹھا کر گھر میں جاتے اور عورتوں کے لیے تو حلال تھا. مگر حضور نے اتار کر پھینکی، صحابہ نے اتار کر پھینک دی، مڑ کر دیکھا نہیں.
اور یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتا ہے کہ ایک صحابی کو دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ حضور نے سونا حرام کرا دیا۔ جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوگی، خبر نہیں، اس صحابی نے 3 دن میں بنوائی ہوگی اور پہلے اس وقت تک مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہوں گے جب تک سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوگی۔ دوسرے تیسرے دن مسجد میں حاضر ہوئے اور دیکھا نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہے نہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا نے اشارے سے بلایا، جب وہ صحابی قریب پہنچے آقا نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر پھینک دی۔ جب مجلس ختم ہوئی صحابہ نے فرمایا یار اٹھا لے گھر لے کر چلا جا، عورت کے لیے تو مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور اس صحابی کے الفاظ سنیے، فرمایا فواللہ لا آخذہ ذہبا وطرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں اس سونے کی انگوٹھی پر پھونکتا نہیں ہوں جس کو آقا اتار کر پھینکتے ہیں، میں نے یہ صحابہ کی عقیدت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک بات میرے ذہن میں پھر آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ حبر و حاضر امہ تھے نا، کسی نے پوچھا کہ امت کے بڑے مفسر اور محدث ہیں، حضور نے حبر و حاضر امہ کے لقب سے نوازا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح یہ علم، یہ فن، یہ حدیث، یہ قرآن کہاں سے، یہ تفسیر کہاں سے آئی، یہ علم، یہ نور، یہ ہدایت کہاں سے ملی؟ فرمایا مجھے اور کچھ پتہ نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک مختصر سا جواب دیا، فرمایا جب آقا مسجد میں تشریف لے جاتے نا نماز پڑھنے کے لیے، میں آقا کے نالین اٹھا لیتا اور جب تک واپس نہ آتے گود میں اٹھائے رکھتا۔ بس زندگی میں اسی کام میں محدث اور کسی استاد کے سامنے تلمذ نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ کے نالین اٹھانے کی صدقہ ہے تو ہاتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا نماز کے بارے میں کہ نماز خصوص اور نماز خصوص دونوں کا حکم قرآن میں ہے کہ سورج گرہن لگ جائے تو کس طرح نماز پڑھی جائے اور چاند گرہن لگ جائے تو کس طرح نماز پڑھی جائے۔ یہ قصر کی نماز کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے، قصر کی نماز کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہاں سے مسئلہ حل کیا؟ سوال کیا کسی نے، آج کل بھی پوچھا جاتا ہے یہ آداب اور تعظیم کہاں سے آپ نے لیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا انما نفعل کما رأیناہ یفعل۔ یہ جواب دیا، فرمایا رب نے کرم کیا، ان اللہ بعث الینا محمدا، رب نے ہم نے محبوب خدا علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، اور علماء تو ترجمہ کرتے ہیں کہ فرمایا ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، ہم کوئی اور علم نہیں جانتے تھے۔ یہ ترجمہ کیا ہے۔ میں ایک صوفیانہ اور عرفاء کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرفاء پر بیان فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آقا کو اللہ نے ہم نے مبعوث فرمایا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، ہم بس آقا کے علاوہ کسی شے کو بس ایک جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو جانتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ حبو کا شیء یومی و یومی۔ کنز المال شریف کی حدیث ہے تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ محبوب کے سوا کائنات میں حسین کوئی نظر نہیں آتا اور محبوب کی بات کے سوا قانون کو کسی کی بات نہیں پاتی۔ فرمایا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، ہم بس حضور کے علاوہ کسی شے کو کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا انما یفعلوا کما رأیناہ، انما نفعلوا کما رأیناہ یفعلوا، فرمایا بس حضور کو جیسا کرتے دیکھا ویسا کر ڈالا۔ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا انما نفعلوا کما رأیناہ یفعلوا، ہم تو قصر پڑھتے آقا کو دیکھا ہے، ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آقا کرتے گئے۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی چند باتیں یاد کروں باقی رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے سفر پر نکلتے تو ایک روایت ہے ایک جنگل میں پہنچے، آپ نے قافلے سے فرمایا کہ تم اسی سیدھے راستے پر چلو، میں پلٹ کر آگے تمہارے قافلے میں آ کر مل جاؤں گا۔
وہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے قافلہ چھوڑ دیا اور جنگل میں ایک راستہ جو سیدھا راستہ جاتا تھا اس کو چھوڑ کر اوپر سے گزر کر پھر دوبارہ قافلے میں آ کر شامل ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا راستہ تو ٹھیک تھا، ہم بھی گزر گئے، آپ نے راستہ چھوڑا کیوں اور ادھر سے پھر کر کیوں آئے؟ فرمایا مجھے اور کچھ پتہ نہیں، ایک دن آقا علیہ السلام اس جنگل سے گزرے تھے، میرے آقا نے یہ راستہ چھوڑ کر ادھر سے راستہ اختیار کیا تھا، بس میں تو مصطفیٰ کی ادا کو جا رہا تھا، میرے آقا اس راستے سے گزرے نہیں، جس راستے سے میرے مصطفیٰ نہیں گزرے میرا اس راستے سے کیا؟ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی باتیں چل پڑیں، آپ کی دو چار باتیں عرض کر سکتے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حج کے لیے نکلے، نہیں حج کے لیے نکلے، گھر سے نکلے اور میدان عرفات میں جا کر نماز ادا کی، یوں ہی کسی کام کے گھر سے نکلے، ساتھ قافلہ تھا، لوگ تھے۔ جب میدان عرفات میں پہنچے وہاں جا کر آپ نے ظہر پڑھی، کچھ دیر آرام کیا، عصر پڑھی، عصر پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ قافلہ یہاں سے مغرب تک چلے گا، سفر پر نہیں نکلے گا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ نماز کا تو وقت نہیں، عصر تو پڑھ لی، اب اس وقت تو نفل پڑھنے میں جائز نہیں، آپ نے یہاں کیوں قیام فرمایا، یہاں سے پوچھ کیوں نہیں کر رہے؟ صحابہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نوکر ادھر سے ملازم آ گیا جو آپ کی سواری کی لگام پکڑ کر چلتا تھا، اس نے کہا مجھے عمر بیت گئی عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، جب بھی اس میدان میں آتے ہیں اگر عصر کا وقت ہو تو عبداللہ بن عمر مغرب تک یہاں سے سفر نہیں کرتے، یہی قیام کرتے ہیں، یہاں سے پوچھ نہیں کرتے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں عصر کے وقت قیام کرتے ہیں، آگے سفر کا آغاز نہیں کرتے، مغرب تک یہی رہتے ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں کہ نماز کے لیے رکے ہوئے؟ فرمایا مجھے اور کوئی خبر نہیں، بس ایک دفعہ آقا علیہ السلام یہی میدان عرفات میں کسی کام کے لیے عصر کے وقت رکے اور مغرب تک جب کام مکمل ہو گیا تو یہاں سے پھر سفر اختیار کیا، میں تو مصطفیٰ کی ادا دیکھ کر گیا۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ سخت گرمی اور جاڑے کے دن ہوتے، انہو کان یأتی شجرۃ بین المکۃ والمدینہ فیکیل تحتہا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں کے دن ہوتے، دوپہر کو سخت گرمی ہوتی، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک درخت تھا، ہمیشہ اس درخت کے نیچے جا کر قیلولہ کرتے۔ مجھے یہ بتائیے بندہ پیدل نکلے دوپہر کو، دھوپ تو راستے میں کٹ جاتی ہے، گرمی میں گھر سے نکلتے سے صحابہ نے پوچھا حضرت قیلولہ کرنے کے لیے جاتے ہیں درخت کے نیچے، گرمی کا وقت تو سارا راستے میں نکل جاتا ہے، گرمی کا وقت تو سفر میں نکل جاتا ہے، جب ٹھنڈک پڑتی ہے تب جا کر وہاں پہنچتے ہیں، وجہ کہ آرام کرنا ہو تو کیا گھر میں چھت نہیں تھی آرام کرنے کے لیے؟ قیلولہ کرنا ہوتا تو گھر نہیں کر سکتے تھے، پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں قیلولہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، فرمایا میرے آقا اکثر اس درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر کا معمول بنا لیا کہ جب دوپہر کا وقت آتا محبوب کی یاد کر پاتی، گھر سے نکلتے اور جس خاک پر آقا دیکھتے تھے وہ خاک اپنے منہ اور چہرے پر اور جسم پر جا کر لگتے تھے، آرام کا وقت بس وہ خاک جا کر جسم پر اور چہرے پر ملتے تھے کہ میرے آقا کے جسم ادھر کے اس خاک نے بوسے لے۔ صحابہ آقا کے ساتھ وہ محبت تھی، ارے یہ تو صحابہ کی بات ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہے، یارو جس بے جان چیز کو بھی آقا سے نسبت ہوئی، رب العزت کی قسم اس جیسے کائنات میں کوئی شے نہیں۔ آقا علیہ السلام کے مسالہ کا کمال کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک آئینہ تھا، شیشہ تھا، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں نے ایک نکتہ عرض کرنا ہے، ایک شیشہ اور آئینہ تھا حضرت میمونہ کے گھر، جب صحابہ کو آقا کے وصال کے بعد آپ کی یاد کر پاتی، مصطفیٰ کے دیدار کی طلب ہوگی، اور جب چلتے تو یا
کر حضرت میمونہ کے دروازے پر دستک دیتے. حضرت میمونہ وہ شیشہ لے کر باہر آتی جس شیشے کو دیکھ کر میرے آقا کمی کیا کرتے تھے. جس شیشے کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم باللیل کی زلفیں سوارا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے جب صحابی اپنے سامنے کو شیشہ کرتے تو اس سے شیشے میں صحابہ کو اپنی صورت نظر نہیں آتی تھی, مصطفیٰ کی شکل نظر آتی تھی, میرے آقا کی شکل مبارک نظر آتی تھی. کبھی دیکھا ہے شیشے میں اپنی تو شکل نظر آتی ہے, اس شیشے میں آقا کی شکل میں صحابہ کو نظر آتی تھی. یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب آقا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں وہ شیشہ سامنے رکھ کر اپنے کیسے سناتے ہوں گے, اس شیشے نے استدعا کی ہوگی, اس شیشے نے درخواست کی ہوگی, یا رسول اللہ آپ تو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے, پر کرم فرما دے جائیے